Subscribe my YouTube channel and click the bell icon. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس کے اندر ہم سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ و تفسیر بیان کریں گے۔ سورۃ الفاتحہ 7 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ الرحمن الرحیم، جو بہت ہی زیادہ مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ مالک یوم الدین، مالک ہے یوم جزا کے دن کا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو سیدھا راستہ دکھلا۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو غصہ ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو گمراہ ہوئے۔ خلاصہ تفسیر ایسا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو مربی ہے ہر عالم کے مخلوقات۔ الگ الگ جنس ایک ایک عالم کہلاتا ہے، مثلا عالم ملائکہ، عالم انسان، عالم جن۔ الرحمن الرحیم، جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے، مراد یہاں قیامت کا دن ہے جس میں ہر شخص اپنے اعمال کا بدلہ پاوے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کی مدد کرتے ہیں، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے درخواست اعانت کرتے ہیں، یعنی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، بتلا دیجئے ہم کو راستہ سیدھا، مراد دین کا راستہ ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ نے انعام فرمایا، مراد دین کا انعام ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا غضب ہوا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گم ہو گئے۔ رائے ہدایت چھوڑنے کی 2 وجہ ہوا کرتی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کی پوری تحقیق ہی نہ کرے، ضالین سے ایسے لوگ مراد ہیں، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تحقیق پوری ہونے کے باوجود اس پہ عمل نہ کرے۔ مغضوب علیہم سے ایسے لوگ مراد ہیں کیونکہ جان بوجھ کر خلاف کرنا زیادہ ناراضگی کا سبب ہوتا ہے۔ سورۃ فاتحہ 7 آیات پر مشتمل ہے، جن میں سے پہلی 3 آیات اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آخری 3 آیتوں میں انسان کی طرف سے دعا و درخواست کا مضمون ہے، جو رب العزت نے اپنی رحمت سے خود انسان کو سکھلایا ہے، اور درمیانی ایک آیات میں دونوں چیزیں مشترک ہیں، کچھ حمد و ثنا کا پہلو ہے اور کچھ دعا و درخواست کا۔ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا ہے کہ نماز یعنی سورۃ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کی گئی ہے، نصف میرے لیے ہے اور نصف میرے بندے کے لیے ہے، اور جو کچھ میرا بندہ مانگتا ہے وہ اس کو دیا جائے گا۔
پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ جب کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف و حمد و ثنا بیان کی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، عظمت بیان کی ہے، بڑائی بیان کی ہے۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے، اور دوسرا پہلو بندے کی دعا و درخواست کا۔ اس کے ساتھ یہ بھی ارشاد ہوا کہ میرے بندے کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ جب بندہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم آخر تک، یعنی صراط الذین انعمت علیہم، تو حق تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب میرے بندے کے لیے ہے اور اس کو وہ چیز ملے گی جو اس نے مانگی۔ الحمدللہ انشاءاللہ لفظ بلفظ کی تفصیلی جو بیان ہوگا اگلے انشاءاللہ نیکسٹ پارٹ میں ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔